السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ششم کے مضمون اردو کی 5ویں نظم میری پیاری چڑیوں، جسے جوش ملی آبادی نے لکھا ہے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ آئیے پہلی بات کی طرف۔ پرندے اللہ تعالیٰ کی رنگ برنگی اور خوبصورت مخلوق ہیں۔ پرندوں کے دل فریب رنگ، ان کی خوش الحانی اور دل کو لبھانے والی حرکتیں انسان کو محظوظ کرتی ہیں۔ اردو میں کئی شاعروں نے جانوروں، پرندوں وغیرہ پر نظمیں لکھی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی نظم ایک جگنو اور بچہ، اور علامہ اقبال کی نظم ایک گائے اور بکری بہت مشہور ہے۔ آئیے جان پہچان کی طرف۔ جوش ملی آبادی 5 دسمبر 1898 سن عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام شبیر حسن خاں تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ وہ کالج کی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ انہیں زبان پر قدرت حاصل تھی۔ نظمیں لکھنے کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کی کتابوں کے نام ہیں عرش و فرش، جنون و حکمت، سنبل و سلاسل، سیف و سبو وغیرہ۔ یادوں کی بارات ان کی سوانح عمری ہے۔ جوش کا انتقال 22 فروری 1982 سن عیسوی کو ہوا۔ آئیے نظم کے ایک بند کو پڑھتے ہیں اور اس کے خلاصے کو سمجھتے ہیں۔ مہکتے ہوئے پھول کے پاس آؤ، لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ، ہوا میں کبھی اڑ کے بازو ہلاؤ، کبھی صاف چشمے میں غوطے لگاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ۔ اس نظم میں شاعر چڑیوں سے محبت اور لگاؤ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسے چڑیوں کی مختلف حرکتیں پسند ہیں۔ وہ چڑیوں سے کہتا ہے کہ مہکتے ہوئے پھول کے پاس آؤ اور کسی لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ، ہوا میں اڑ کر اپنے بازو یعنی کہ پر ہلاؤ، کبھی صاف چشمے میں غوطے یعنی کہ ڈبکی لگاؤ، اور اسی طرح اپنی پیاری آواز میں گاتی رہو۔ پھدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، چہک کر ادھر سے ادھر پر ہلاؤ، چمک کر کبھی شاخ پر چہچہاؤ، اچھل کر کبھی نہر پر گنگناؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ۔ شاعر چڑیوں کو ادھر سے ادھر پھدکتے، چہک کر پر ہلاتے، شاخ پر بیٹھ کر چہکتے اور نہروں پر گنگناتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور انہیں اسی طرح گانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کبھی برگ تازہ کو منہ میں دباؤ، کبھی کنج میں بیٹھ کر پھڑ پھڑاؤ، کبھی گھاس پر لوٹ کر دل لبھاؤ، کبھی جا کے بیلوں کو جھولا بناؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کبھی کسی ٹہنی کا پتا اپنی چونچ میں دباؤ، کبھی درختوں کے سائے میں بیٹھ کر پھڑ پھڑاؤ، کبھی گھاس پر مچل کر دل کو خوش کرو، کبھی بیلوں پر بیٹھ کر جھولا جھولو، اور پیاری چڑیوں اسی طرح گاؤ۔ میں بے تاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ، میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ، نہ جھجکو نہ سمٹو نہ کچھ خوف کھاؤ، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ۔ آخری بند میں شاعر چڑیوں سے کہتا ہے کہ وہ ان کی صورت اور ادائیں دیکھنے کو بے چین ہیں، وہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ چڑیوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ اسے راستہ دکھائیں۔ انہیں اپنے قریب آنے کو کہتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے جھجکو مت، گھبراؤ مت، بنا کسی ڈر کے میرے پاس آؤ، اور اسی طرح میرے پاس آ کر اپنی پیاری آواز میں گاؤ۔